اپنی زندگی میں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہے، توکل کرنا سیکھنا ہے۔ جن کو توکل کی نعمت مل جاتی ہے نا، وہ بڑے بڑے امتحانات سے گزر جاتے ہیں۔ آج مسئلہ یہی تو ہے، ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں یار فلاں منسٹر سے دوستی ہو جائے گی نا، فلاں صاحب ثروت فلاں سیٹ سے دوستی ہو جائے گی، فلاں بندے سے رابطہ ہو جائے گا تو مشکل میں کام آئے گا، اپنے ذرا مشکل میں آسانی ہو جائے گی۔ دنیا والوں میں ہم اپنی مشکل کا حل ڈھونڈتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، ہم اللہ پر یقین نہیں کرتے، ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ توکل کس چیز کا نام ہے؟ توکل اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اسباب پر نہیں، خالق کے اسباب پر یقین رکھے ہیں۔ بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار پیسے ہوں گے نا تو سارے غم دور ہو جائیں گے، بیمار ہوں گا تو علاج کروا لوں گا، پیسے ہوں گے تو مشکل گھڑی میں کام آ جائیں گے، پریشانی دور ہو جائے گی، مکے مدینے بھی جانا ہوگا تو پیسے ہوں گے تو حج پہ بھی چلا جاؤں گا، عمرے پہ بھی چلا جاؤں گا۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، یہ زبردست شیطان کا وار ہے۔ اگر پیسے سے ہی علاج ہوتا نا تو دنیا کا کوئی امیر بیمار نہ ہوتا، پیسے سے ہی بندہ خوشحال ہوتا تو دنیا کا کوئی امیر غمگین نہ ہوتا۔ اور آپ سمجھتے پیسے سے مکے مدینے جاتے ہیں؟ یہ بھی بھول ہے آپ کی۔ بہت سارے کروڑ پتی لوگ ہیں، ساری دنیا دیکھی ہے مگر مدینہ نہیں دیکھا، اور بہت سارے ایسے غریبوں کو میں نے دیکھا ہے جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، آقا انہیں بار بار بلا رہے ہیں۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو مال و اسباب یہ سب کچھ نہیں ہے، اللہ جسے چاہے اس پر رحمت فرماتا ہے، اس پر کرم فرماتا ہے۔ ہمیں رب عز و جل پر بھروسہ کرنا ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر، اللہ کے جو بھی فیصلے ہیں اس پر ہم نے یقین رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ ہمارا ذہن ہوگا تو مشکل گھڑی میں بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کام کی توجہ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کام ہو جائے اور وہ کام نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ جب وہ کام نہیں ہوگا تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یار میرا یہ کام نہیں ہوا، نوکری نہیں لگی، میرا پراپرٹی نہیں ملی، میرا وہ کام نہیں ہوا۔ لیکن جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، جس کو اللہ پر یقین ہو جائے گا، اس کا کام نہیں ہوگا تب بھی وہ سکون میں رہے گا کہ اللہ نے نہیں کیا، یہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ مجھے بتائیے، میری ماں اور میرے والد، آپ کے بھی والدین ہمارے بارے میں کبھی برا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نیگیٹو سوچ سکتے ہیں؟ ماں باپ نے جب بھی سوچا ہمارے لیے اچھا ہی سوچا۔ تو جب میرے ماں باپ میرے لیے اچھا فیصلہ کر رہے ہیں تو کیا میرا رب میرے بارے میں غلط فیصلہ فرمائے گا؟ جو میرے لیے بہتر ہوگا میرا رب وہ فرما رہا ہے، مجھے نہیں پتا، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اللہ جانتا ہے کیا بہتر ہے۔ بھروسہ کرنا سیکھو۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، جب تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں وہاں سے روزی دے گا، ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ سارے پرندے صبح گھر سے نکلتے ہیں نا گھونسلے سے، خالی پیٹ ہوتے، کروڑوں پرندے نکلتے ہیں، شام سارے پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، اور انہیں یہ ٹینشن نہیں ہوتی کل کیا ہوگا۔ ابھی بقرعید میں آپ نے جانور پالے ہوں گے، کبھی دیکھا کسی بکرے نے، کسی گائے نے آپ نے چارہ کھلایا ہو، اس نے ٹوکری پیچھے کر لی ہو کہ یہ کل کے لیے رکھوں گا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کو پتا ہے آج اللہ نے کھلایا کل بھی اللہ نے کھلانا ہے۔ یہ ایک انسان ہی ہے جس کو ٹینشن ہی رہتی ہے، جس کو بھروسہ ہی نہیں آتا۔ ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں، فریج بھرے ہوئے ہیں، جیب بھری ہوئی ہے، پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، مہینے بعد کیا ہوگا۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ پر بھروسہ رکھو، جس نے پیدا کیا وہی کھلائے گا، اس نے روزی کا وعدہ کیا ہے، اس نے سارے معاملات اس کے سپرد کر دو۔ اگر آپ بیمار ہیں، قرضے میں ہیں، پریشان ہیں، آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اور یہ وظیفہ بھی قرآن کا وظیفہ ہے، سبحان اللہ، اور اس کا معنی بھی سمجھ لو تو طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے۔ ہوا کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب فرعون کے لوگوں سے مقابلہ تھا تو فرعونیوں میں ایک شخص تھا جو یہ پڑھتا رہتا تھا، ساری فرعونی قوم پر عذاب آیا، اس پر نہیں آیا، وہ اللہ کا بندہ تھا، اللہ سے محبت کرتا تھا، وہ ایک جملہ کہتا تھا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کا مطلب ذرا سمجھیے، اور یہ قرآن میں شامل کر دیا گیا ہے، قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے کام اپنے اللہ کو سونپتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، سونپ دو نا اللہ کو۔ پریشان ہو، قرضے میں ہو، بیمار ہو، کسی پریشانی میں ہو، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے عرض کرو، مولا اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں، بندہ ہوں تیرا، تیرے سپرد کرتا ہوں، اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔
وہ ایسی غیب سے مدد فرمائے گا جدھر سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور یہ وعدہ بھی رب نے قرآن میں کیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا. بالکل نکلے گا راستہ. پہلے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ، اللہ کی بات ماننا سیکھ جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر سے گمان بھی نہیں ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے، اللہ ادھر سے روزی عطا فرمائے گا. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ وہ بھروسہ عطا کر دے. آج کے اس اجتماع کی برکت سے کاش میں اور آپ رب سے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں. امتحان آئیں گے، سخی کوئی نہیں ہے دنیا میں، یاد رکھنا. اگر زندگی میں سکون چاہیے نا تو اپنے سے زیادہ دکھی کو دیکھ لو، اپنے سے زیادہ پریشان کو دیکھ لو، آپ کو پھر بھی شکر کرنے کا جی چاہے گا. اگر آپ چھوٹے گھر میں رہتے ہو تو جھونپڑی میں رہنے والے کو دیکھ لو، جھونپڑی میں رہتے ہو تو روڈ پہ سونے والے کو دیکھو. ارے روڈ پہ سونے والا بھی ہاسپٹل کے بستر پر پڑے ہوئے شخص کو دیکھے کہ ٹھیک ہے میں زمین پر سوتا ہوں، وہ تو اسپتال میں نالیاں لگی ہوئی ہیں، اور جناب وہ کیسے کھاتا ہے، کیسے استنجا کرتا ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں لوگ گرفتار ہیں. ارے جو بندہ آزاد ہے وہ قیدی کو دیکھے کہ لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، سالوں سے پڑے ہیں. یہ عید آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ منائی ہے، رمضان اپنی فیملی کے ساتھ منایا ہے. قید میں لوگوں نے رمضان بھی جیل میں منایا، عید بھی جیل میں منائی. سوچو کیسے گھر یاد آتا ہوگا. خدا را اللہ کا شکر ہر حال میں کریں. ہم سے زیادہ لوگ پریشان ہیں، ہم سے زیادہ لوگ دکھی ہیں. ہم کیوں آگے والے کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں؟ ارے اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو، اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے وہ کہیں سڑک پر جا رہے تھے، پیر میں چپل نہیں تھے. کہ یا اللہ تو نے مجھے چپل بھی نہیں دیے. قریب سے ایک اور بندہ گزرا جس کے پیر ہی نہیں تھے. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیری مہربانی، معاف کر دے مولا، شکوہ کیا میں نے، مجھے چپل نہیں دیے تو اس کو تو پیر ہی نہیں ہے. تو اگر کسی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، یقین کرو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے اور عطا فرماتا. یہ بھی اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. کرو تو صحیح شکر. ادھر تو شکوے ہی ختم نہیں ہوتے. جس کے پاس جاؤ کیا حال ہے، بندہ پوچھ کے پچھتا رہا ہوتا ہے یار کیوں پوچھ لیا اس سے. اب وہ شروع ہو جائے گا بہت برا حال ہے جناب، کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا، طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، گھر بھی خراب ہے، یہ بھی پریشانی وہ بھی. ارے بھائی کوئی شکر کا کوئی ایک جملہ تو نکلے زبان سے. استغفر اللہ. نہ کرو ایسا، شکر گزار بندے بن جاؤ. نا شکر اللہ کو پسند نہیں ہے تو آج کے بعد ناشکری نہیں کریں گے انشاءاللہ. نیت کر لیں انشاءاللہ ہر حال میں اللہ کا شکر. زبان پر شکوہ نہیں آنا چاہیے. آپ شکر ادا کرنے والے بنو، زندگی کے مزے اٹھاؤ گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو اور مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے. اللہ مجھے اور آپ کو توکل کرنے والے بندوں میں بنا دے. اللہ اپنی محبت ہم سب کو عطا کر دے، اس کے فیصلوں پر یقین نصیب کر دے، اس کے فیصلوں پر اطمینان نصیب کر دے. اور جس کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، وہ بڑی خوشحال لائف گزارتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائے. جن کو توکل نہیں ہوتا، جن کو بھروسہ نہیں ہوتا، وہی حرام روزی کی طرف جاتے ہیں، وہی چوری کی طرف جاتے ہیں، ڈکیتی کی طرف جاتے ہیں، رشوت اور ملاوٹ کا کام کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یار اس طرح تو زندگی کیسے گزرے گی، تھوڑے تھوڑے پیسے بنا کر میں کب امیر بنوں گا. انہیں اللہ پر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اللہ نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے، ہو سکے تو یاد کر لو، ایک جملہ یاد کر لو کہ جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. آپ حلال پر جمے رہو، ڈٹے رہو، اللہ کے بھروسے پہ رہو. کہ آج یقیناً دعا مانگنا بڑی اچھی بات ہے، مگر انسان اگر یہ سوچ لے کہ اگر میں مشکل میں ہوں اور میں اسی پر صبر کر لوں تو یہ بھی تو رب کی طرف سے آئی ہے نا. وہ چاہتا ہے اگر مجھے میرا امتحان لینا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں. جب میرا رب اگر میرے دکھ میں راضی ہے تو مجھے سکھ کا کیا کرنا ہے. وہی میرا امتحان لینا چاہتا ہے تو میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں. یہ بڑی اہم بات ہے. تو ذرا پتہ ہے آپ کو
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں مشہور ہو گیا تھا کہ آپ شہید ہوں گے. مولا علی کو تو وہ مقام بھی دکھا دیا گیا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتے کربلا کی مٹی لے کر آئے تھے کہ حضور یہ حسین وہاں جا کر شہید ہوں گے. مگر بتائیے نا, کسی موقع پر کیا کبھی بی بی فاطمہ نے نبی پاک سے عرض کیا حضور دعا کر دیں, آپ کی دعا تو فوراً قبول ہوتی ہے, حسین کو شہید نہ کیا جائے؟ مولا علی کہہ دیتے حضور آپ دعا کر دیں کہ میرے بیٹے دست جگر کو کربلا کے میدان میں پیاسا نہ ستایا جائے, نہ مارا جائے. کسی نے نہیں کہا. ایوری بڈی از ریڈی فار ایگزامینیشن. پورا خاندان تیار تھا اس امتحان کے لیے. ہیں زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. امتحان تو آئیں گے, زندگی ساری سخی ہو یہ ضروری نہیں ہے. کوئی بیمار ہوگا, کوئی قرضے میں آ جائے گا, کاروبار کی پرابلم آئے گی, کبھی خوف آ جائے گا, کبھی نقصان ہو جائے گا. یہ زندگی اسی طرح گزرتی ہے. مگر یہ امتحان میں کامیاب نصیب والے ہوتے ہیں. اور یہ اعلان قرآن میں پہلے سے ہوا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے. کن چیزوں سے؟ ہے خوف سے, بھوک سے, مالوں کی کمی سے, جسم میں بھی پرابلم آئے گی. مگر جو ان تمام چیزوں سے اللہ کا صبر کر کے گزریں گے, آگے قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ, جب انہیں مصیبت میں گرفتار کیا جاتا ہے, مصیبت طاری ہوتی ہے, قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, جب ان پر مصیبت آتی کہتے ہیں اللہ ہی کا مال ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. شکوے نہیں کرتے, شکایت نہیں کرتے, کمپلین نہیں کرتے. اب کیا ہوا حضرت ابراہیم کا کہ جل کے راکھ ہو گئے؟ سنو, جب سب سے مدد لینے سے انکار کر دیا نا, تو اب اللہ نے آگ کو براہ راست حکم دیا. قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. حضرت ابراہیم اس آگ میں ایک روایت کے مطابق 40 دن رہے, جس کے قریب سے پرندہ گزرتا تھا تو جل جاتا تھا. مگر آپ 40 دن کے قریب اس آگ میں رہے, جو رسیاں باندھی تھی وہ رسیاں تو جل گئیں, آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوا, بالکل صحیح سلامت آپ باہر آتے ہیں. اچھا, یہ توکل اتنا تھا, حوصلہ اتنا تھا, اللہ پر بھروسہ اتنا تھا. اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ ایک روایت کے مطابق اس وقت جس وقت آپ کو آگ میں پھینکا گیا نا, آپ کی عمر مبارک 16 یا 20 برس تھی. ذرا سوچئے اس جوانی کے عالم میں اللہ پر بھروسہ کیسا تھا, اللہ پر یقین کیسا تھا. بڑی خوبصورت بات شاعر کہتے ہیں نا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. بات اس یقین کی ہے, اس ایمان کی ہے. اگر آج بھی حضرت ابراہیم جیسا ایمان مل جائے تو کیا ہوگا؟ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج بھی آگ گلزار بن جائے گی اگر حضرت ابراہیم والا ایمان اس کا ذرہ ہی مل جائے. ایک اور خوبصورت بات, یہ عقل سے فیصلہ نہیں تھا. ہر چیز عقل سے نہ ڈیسائیڈ کیا کرو. عقل تو کہتی تھی آگ میں جائیں گے جل جائیں گے, جل کے راکھ ہو جائیں گے. مگر عشق نے کہا یہ امتحان ہے, اور عشق والے ہی اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں. شاعر کہتے ہیں نا, شاعر مشرق نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل سوچتی رہ گئی اور بے خطر آگ میں جو ہے عشق نے فیصلہ کر لیا. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیو, یہ قرآنی واقعہ ہے, اس کو پڑھیے, قرآن سے پڑھیے. میں نے تو آپ کو اس کی سمری بیان کی ہے. میں آپ کو قرآن پاک کا پارہ بتا دیتا ہوں. 17ویں پارے سورہ انبیاء میں آپ کو یہ پورا واقعہ ملے گا. اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ کرے کوئی دین کا ایسا کام کر جائیں کہ مرنے کے بعد کوئی تو کہے کہ چلیں یہ کام انہوں نے کیا تھا, یا اس کی وجہ سے یہ نیکی ہو گئی. اللہ کرے اخلاص بھی ملے اور اللہ قبول بھی فرما لے, اور ہم سے ثواب جاریہ کے کام لے لے. مرنا تو ہم سب نے. عدنان بھائی جلدی چلے گئے ہیں, ایکسیڈنٹ کی موت ہو گئی, ورنہ طبعی موت تو آنی ہے نا. اگر کوئی ایکسیڈنٹ سے بچ بھی گیا, کوئی حادثے سے بچ بھی گیا, پھر بھی جانا تو ہے ہی. تو جب جانا ہے تو کچھ کر کے جائے نا.
ایسا کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد بھی ثواب کے تحفے قبر میں پہنچتے رہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ اور کمال کا ماحول ہے دعوت اسلامی کا۔ کتنے سال ہو گئے عدنان بھائی کو؟ یہ تیسری برسی ہے، 3 سال ہو گئے۔ بزرگوں کی برسی تو مناتے ہوئے سنا ہے، مگر یہ علاقے والے بھی بڑا پیار کرتے ہیں، ان کے خاندان والوں سے بھی ماشاءاللہ۔ مجھے بھی جب دعوت ملی تو میں اسی لالچ میں آیا کہ ایک تو اپنے نگران کی یاد میں اجتماع رکھا گیا تو میں چلا جاؤں، دوسرا یہ کہ پرانے اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو میں یہ دیکھیں کتنا پیارا ماحول ہے، اور بھی لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ہمارے خاندان میں کتنے چلے گئے۔ کیا اس طرح ہر سال کو اجتماع کرتا ہے؟ اس طرح ہر سال کو یاد کرتا ہے؟ تو یہ کمال ہے۔ تو ایسا ماحول دعوت اسلامی کا ہے، واقعی یہ اسلامی بھائی مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتے ہیں۔ ان کے ساتھ رہیے، دعوت اسلامی کے کسی نہ کسی شعبے میں ساتھ رہی، کوئی نہ کوئی کام اپنے ذمے لے لیجئے، کوئی نہ کوئی ذمہ داری اپنے ذمے لیجئے، ہیں تو انشاءاللہ دنیا میں نہیں رہیں گے تو جب یہ اجتماع میں جائیں گے، یہ قافلوں میں جائیں گے، یہ کسی نیکی کے کام میں جائیں گے تو ہاتھ اٹھائیں گے تو یاد کر لیں گے کہ ہمارا ایک مرحوم دوست بھی تھا، ہمارا ایک مرحوم ساتھی بھی تھا جو ہمارے ساتھ یہ کام کرتا تھا، تو ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے۔ یہاں ان اسلامی بھائیوں کے لیے نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ایک درس بھی ہے، سارے غور کر لیں جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو مجھے سوشل میڈیا پہ براہ راست بھی سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، کہ ہم یہ غور کریں کہ ہمارے پاس ایسے دوست ہیں جو مرنے کے بعد ہمیں ایصال ثواب کریں۔ سارے اپنے دوستوں کے بارے میں غور کر لیں، یعنی ہم میں سے کچھ کے دوست تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، یار کیا ہو گیا مولوی بن گئے، جب دیکھو نماز پڑھ رہا ہے۔ اجتماع کی بات کریں تو ہمیں ڈسکریج کرتے ہیں، تو ہماری حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ قافلے میں جانے کی بات کریں پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ چہرے پہ داڑھی رکھ لیں تو دوستوں کو ذرا پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے دوست کس کام کے جو مجھے اللہ رسول کے راستے پر جانے سے روکیں؟ وہ مرنے کے بعد کیا کریں گے میرے لیے؟ آپ سوچئے نا، اگر میرے دوست ایسے ہیں جن کو جنازہ ہی پڑھنا نہیں آتا تو میرے مرنے کے بعد تو میرا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ جن کو میت کو غسل دینا نہیں آتا، دوست اگر ایسے ہیں تو مرنے کے بعد مجھے غسل بھی نہیں دے سکیں گے۔ جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، اگر میرے دوست ایسے ہیں تو مرنے کے بعد میری قبر پر فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو پھر ایسے دوست کس کام کے؟ دوست تو وہ اچھے نا کہ میں مر جاؤں تو مجھے ایصال ثواب کرے، نماز پڑھیں میرے لیے دعا کرے، قرآن پڑھیں میرے لیے دعا کرے، میری قبر پر آئیں وہاں فاتحہ پڑھیں۔ سوچئے ہم نے کیسے دوست اپنانے۔ دنیا سے ہم سب نے جانا ہے، دوستی وہ اچھی جو مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ اور دعوت اسلامی میں آپ کو ایسے دوست ملیں گے۔ دعوت اسلامی کا انوائرمنٹ ایسا ماحول ہے کہ جس میں ماشاءاللہ اس طرح کے دوست ملتے ہیں جو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس ماحول میں استقامت بھی مل جائے اور ایسے دوستوں کا ساتھ بھی مل جائے۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، بیان تو کچھ اور موضوع لے کر آیا تھا لیکن چلیں بات چل پڑی ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نیک بندے جو ہے نا وہ اللہ سے اس طرح جھگڑیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک ہوتا ہے غصے والا جھگڑا اور ایک ہوتا ہے مان والا جھگڑا، پیار والا جھگڑا۔ بچہ بھی تو ماں سے الجھتا ہے نا، ضد کرتا ہے میرا یہ کام کر دو، وہ لڑائی نہیں ہو رہی ہوتی، بیسیکلی وہ پیار والا جھگڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ تو نے ہمارے دوست کو جہنم میں ڈال دیا، جس نے ہم گواہی دیتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، اس نے روزے رکھے ہیں، وہ ہمارے ساتھ تیری وحدانیت کا کلمہ پڑھتا تھا۔ ان بندوں کا اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام ہوگا کہ اللہ ان سے فرمائے گا جاؤ جا کر اپنے دوستوں کو جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ وہ جائیں گے اور ہاتھ سے پکڑ کر اس کو اپنے دوست کو نکال کے لائیں گے اور جنت میں ساتھ لے جائیں گے۔ یہ حدیث جب میں نے پڑھی نا تو میں نے سوچا یار کوئی ایک دوست تو ایسا ہونا چاہیے، ایسا نیک ہونا چاہیے، ایسا عبادت گزار ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے برے اعمال کے سبب میرے بارے میں کوئی برا فیصلہ سنا دیا جائے تو وہ دوست تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں اس نے میرے ساتھ نماز پڑھی تھی، اس نے روزے رکھے تھے، اس نے میرے ساتھ قافلے میں سفر کیا تھا۔ ایسے دوست بنا لو نا، مدنی انعامات کے عاملین ہوں، تلاوت قرآن کرنے والے ہوں، واقعی دیکھو تلاش کرو اور پھر ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لو، حق کے صحبت ایسا بنا لو کہ قیامت کے دن اگر اللہ انہیں کوئی مرتبہ دے تو وہ ہمیں نہ بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے دوست نصیب فرمائے۔ مل کر درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔
اور درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور ہے، درود پاک لکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، آج وہ حدیث سناتا ہوں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ آج کل لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ جب دیکھو کاغذ قلم لے کے کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں، الٹا سیدھے ہی لکھتے رہتے ہیں، عجیب عجیب شکلیں بناتے رہتے ہیں، کاغذ بھی ضائع، قلم کی انک بھی ضائع۔ یہ نہ کریں۔ اگر آپ کی کوئی اچھی صاف ستھری ڈائری ہے، آپ کی چاہے اسکول کی ڈائری ہو، کوئی رجسٹر ہو، تو شروع میں اچھے انداز سے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود پاک لکھ دیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی بھی درود پاک اچھے طریقے سے لکھیں۔ مگر جب لکھیں تو اب اس کتاب کا، اس کاپی کا ادب بھی کریں، وہ پھینکنے والی رف نہ ہو، لیکن جو آپ جس کو پراپر یوز کرتے ہیں، کاروبار کے لیے یوز کرتے ہیں، یا جناب اپنے آفس میں، اپنے اسکول میں، جہاں یوز کرتے ہیں، مدرسے میں، تو اس پر لکھ دیں اور اس نیت سے لکھیں۔ بسم اللہ شریف کی بھی فضیلت یہی ہے، یعنی اس طرح کی فضیلتیں وہاں بھی ہیں کہ جب تک بسم اللہ شریف لکھا رہے گا برکتیں ملتی رہیں گی، درود پاک لکھا رہے گا، انشاءاللہ فرشتے جو ہے وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ اگر ہماری نیت ہوگی تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود پاک سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے دنوں یعنی اسی مہینے میں، ذوالحجہ کے مہینے میں، دو عظیم ایونٹ جو ہیں، دو عظیم موقع آئے، اور ہر سال آتے ہیں، جو ساری دنیا میں مسلمانوں کی نظروں میں ایک زبردست اسلامی تہوار ہوتے ہیں، ایک حج اور ایک قربانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جن جن لوگوں نے حج کیا ان کا حج قبول فرما، جنہوں نے قربانی دی ان کی قربانی بھی قبول فرما۔ مگر ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ ان دونوں تہواروں میں، ان دونوں ایونٹس میں ایک بہت بڑے عظیم اللہ کے نبی کی یادیں ہیں، اور وہ ہیں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کچھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کو دیگر انبیاء کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہوتا، حضرت ابراہیم کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے اور وہ کتنے عظیم اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں آج سنتے ہیں۔ آپ کا مشہور نام ابراہیم ہے، جو کہ اب الرحیم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے مہربان باپ۔ اب کہتے ہیں باپ کو، رحیم کہتے ہیں مہربان کو، ابراہیم، ٹھیک ہے۔ اور آپ چونکہ بہت مہربان تھے، جیسا کہ آپ کی سیرت میں اس کی مثالیں بکثرت آتی ہیں، یوں ہی آپ مہمان نوازی اور رحم و کرم میں بھی بڑے مشہور تھے، اس لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کا دوست، اور آپ کی کنیت ابو الضیفان، یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والے، ابو الضیفان، بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا نسب نامہ یہ ہے، ابراہیم بن تارخ بن ناحور۔ اچھا، آپ کے والد کے بارے میں کچھ لوگ غلطی سے لکھ دیتے ہیں آزر۔ آزر آپ کے والد نہیں تھے، آزر جو ہے آپ کے چچا کا نام تھا۔ وہ والد تو آپ کے مسلمان تھے، چچا کافر اور بت پرست تھا۔ آزر جو ہے وہ غیر مسلم تھا، آپ کے والد جو تھے وہ مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور میں ہوئی اور عراق کے شہر بابل کے نواحی قصبے میں ہوئی۔ آپ کے ولادت کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ نمرود جو ہے وہ بڑا خطرناک بادشاہ تھا، بہت بڑی اس کی حکومت تھی، خدائی کا اس نے بھی دعویٰ کیا تھا، لیکن اب اس کے آس پاس جو جادوگر ہوتے تھے اس نے بتا دیا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، کیونکہ نمرود نے خواب دیکھا تھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا جس کی روشنی کے سامنے سارے آفتاب و مہتاب جو ہیں وہ ماند پڑ گئے۔ اس نے جب اس کی تعبیر پوچھی تو کہا ایک ایسا بیٹا، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو زوال ڈال دے گا۔ اب نمرود نے کیا کیا؟ نمرود نے پورے ملک کے اندر اعلان کر دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے اس میں وہ بیٹا بھی آ جائے گا، وہ بچہ بھی آ جائے گا جو میری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو جب حمل ٹھہرا تو آپ ایک تہہ خانے میں چلی گئی اور وہاں جا کر آپ کی ولادت ہوئی۔ ہونی وہی تھی جو اللہ چاہتا ہے، آپ کی ولادت ہو گئی۔ آپ کا حلیہ مبارک، سبحان اللہ، انبیاء کرام میں
سرور کائنات ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکل میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیارے آقا کے شکل کے قریب تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ایک اور بات، نبی پاک علیہ السلام جو کہ خاتم النبیین ہیں، مرتبے میں بھی پیارے آقا علیہ السلام کے بعد جس نبی کا نام آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ 1,24,000 کے قریب کم و بیش انبیاء اور رسول آئے، مگر نبی پاک علیہ السلام کے بعد مرتبے میں سب سے افضل و اعلیٰ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء ہے، ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اپنے بعد حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی آئے حضرت ابراہیم سب کے والد ٹھہرے۔ حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں، حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ ہی نے دعا کی تھی اللہ سے کہ اے اللہ جو آخری نبی ہیں وہ میری امت میں، میری نسل میں پیدا فرما۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک فرمایا کرتے میں دعائے ابراہیم ہوں، ابراہیم کی دعا میں ہوں۔ میرے لیے انہوں نے دعا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام ہے۔ آپ کے بڑے اوصاف ہیں، آپ زبردست مہمان نواز تھے، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ کا گھر سڑک کے کنارے تھا، روزانہ آپ کے دسترخوان پر کوئی مہمان ہونا چاہیے، اتنا آپ مہمان کا خیال کرتے تھے۔ آپ کو یعنی کہا جاتا ہے اس طرح مہمان نوازی جو ہے وہ دنیا میں شروع کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اسی طرح آپ جو ہیں اللہ کی خوب عبادت کرتے۔ ایک بار اللہ سے عرض کی، مولا میں اکیلا ہی نماز پڑھتا ہوں، باقی میں کسی اور کو دیکھتا نہیں نماز پڑھتے ہوئے، میرا دل ٹوٹتا ہے کہ تیرے بندے تیری عبادت کیوں نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اکیلے نماز پڑھتے تھے تو آپ کو فیل ہوتا تھا کہ کوئی اور بھری دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تو فرشتے بھیجے گئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے۔ زبردست حسن اخلاق کے آپ پیکر تھے۔ اسی طرح اب بات کرتے ہیں جو کنعان تھا، یعنی نمرود جو تھا وہ کس قدر خطرناک شخص تھا۔ نمرود بن کنعان، اس کے والد کا نام کنعان تھا، اپنے زمانے میں بہت بڑا بادشاہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع و عریض سلطنت عطا کی تھی۔ چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہی لوگ گزرے، یاد رہے پوری دنیا کی حکومت صرف 4 لوگوں کو ملی، 2 ایمان والے اور 2 کفار تھے، 2 مشرک تھے۔ جو 2 ایمان والے تھے اس میں حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام، ان کو پوری دنیا کی حکومت ملی۔ اور 2 جو کافر تھے جن کو پوری دنیا کی حکومت ملی، اس میں ایک نمرود اور ایک بخت نصر۔ ٹھیک ہے، اچھا نمرود کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دیتا ہے، اب اس کو اتنی بڑی سلطنت ملی، ہونا یہ چاہیے تھا وہ اللہ کا شکر گزار بن جاتا، رب کی رحمت مانتا، اللہ کا احسان مانتا، وہ خود ہی کو خدا سمجھنے لگ گیا اور اپنی عبادت کا حکم دیتا۔ اس کے دروازے پر اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام لکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر ایک ایسا درخت تھا، عجیب و غریب درخت، ذرا سنیے گا، کہ اس کا سایہ بالکل نہیں تھا، لیکن جب ایک بندہ اس کے نیچے کھڑا ہوتا تو درخت کا اتنا سایہ شروع ہو جاتا، ایک بندے کو پورا ہو جاتا، 2 بندے آ جاتے 2 کو پورا ہو جاتا، 1,00,000 لوگ بھی آ جاتے تو اس کا سایہ 1,00,000 لوگوں کو پورا ہو جاتا، یعنی سایہ بڑھتا رہتا، 1,00,000 سے 1 بھی بڑھتا تھا تو کسی کو بھی سایہ نہیں ملتا تھا، اتنا عجیب و غریب درخت تھا۔ اسی طرح اس کے پاس ایک حوض تھا، بڑا سا تالاب کہہ لیں، اس میں سب لوگ صبح آ کر اپنا اپنا پیالہ ڈالتے، کوئی دودھ ڈالتا، کوئی شہد ڈالتا، کوئی پانی ڈال دیتا، سب چیزیں اپنی اپنی پسند کی ڈالتے، اور یہ خلط ملط ہو کر ایک عجیب سا مرغوبہ بن جاتا۔ مگر شام کو جو بندہ آ کر اپنا پیالہ ڈالتا، صبح دودھ ڈالا ہوتا تو اس پیالے میں دودھ ہی آیا کرتا تھا۔ اب یہ 2 عجیب و غریب چیزیں اس کے پاس تھی، اور اس سے ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگ بہک جاتے ہوں، کبھی جادو کا اثر ہوتا ہے، کبھی آنکھوں کا، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہیپاٹائٹس کر لیا جاتا ہے، ہیپناٹائز کر لیا جاتا ہے، ہیپناٹائز کر کے بھی آنکھوں کا شعبدہ دکھا کر بھی وہ لوگ آج بھی لوگوں کے ساتھ کھیل کھیل جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہوا اور جناب لوگ اس کی طرف چلے جاتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حالانکہ وہ ہستی ہیں جن کے بڑے امتحان لیے گئے،
آپ کو جو ہم قربانی کرتے ہیں، آج تو ہم بکرے کی قربانی کرتے ہیں، گائے کی قربانی کرتے ہیں، اس زمانے میں حضرت ابراہیم سے قربانی مانگی گئی تھی بیٹے کی، اور وہ بیٹا کون تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 99 سال کی عمر میں آپ کو ملے تھے، آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ دعا کرتے رہتے تھے، اسمع یا ایل، اسمع یا ایل۔ اسمع عربی میں کہتے سن، ایل عبرانی زبان میں کہتے اے میرے خدا، اے اللہ میری سن لے۔ 99 سال کی عمر میں بیٹا ملا، آپ نے اس کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا۔ جس کو 10-15 سال بعد بیٹا ملے، ساری گھر کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے نا۔ 99 سال کی عمر میں بیٹا ملا، مگر اب حکم ہوا کہ اسے قربان کرنا ہے، آپ اسے قربان کرنے چلے، منع نہ کیا۔ آج ہم سے وقت نہیں نکالا جاتا، آج جیب سے پیسے اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے، لوگ پوری زکوٰۃ نہیں دیتے۔ قربانی میں بھی کئی لوگوں نے گڑبڑ کی ہوگی کہ پورے گھر پر قربانی واجب تھی، ایک ہی قربانی کا بکرا لیا ہے، وہ بھی خاندان والوں کو دکھانے کے لیے۔ ایسا نہ کیا کرو۔ اگر جو چیز واجب ہو گئی، جو چیز ہم پر لازم ہو گئی، اب وہ پیسہ ہو، وقت ہو، قربانی ہو، دیا کریں۔ حضرت اسماعیل کی قربانی کرنے چلے حضرت ابراہیم۔ ایک موقع پر مکے کو آباد کرنے کے لیے کیا شاندار نظام رب نے کیا کہ حکم ملا کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لکو دک صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ آج لوگ کہتے ہیں میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے کیسے جاؤں کہیں دین کے کام کے لیے، حالانکہ یہاں تو گھر میں فیملی وغیرہ سب ہے، یقیناً حقوق پورے کرنے چاہیے فیملی کے، مگر بچہ اور اس کی والدہ ہیں، پورے مکے میں اور کوئی نہیں ہے، بالکل صحرا ہے، آپ چھوڑ کر چلے گئے۔ مگر اللہ نے کیا انتظام کیا کہ حضرت اسماعیل کے ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم کے کنویں کو جاری کر دیا۔ وہ پانی کا نکلنا تھا کہ مکہ آباد ہوتا گیا۔ اور پھر جب آپ نے مکے کی آبادی کے لیے دعا کی کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے، اس کے پھلوں میں برکت ڈال دے، اس کے اناج میں برکت ڈال دے، آج دنیا بھر سے لوگ ادھر جاتے ہیں، جو حج کو گئے ہیں اور عمرے کو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون سا سال ایسا ہے، کون سا مہینہ ایسا ہے کہ کبھی وہاں اناج کم پڑ جائے۔ ارے دنیا میں کہیں پھل نہیں ملتے، وہ پھل ہمیں مکہ پاک میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعا کا نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کیا برکتیں ہیں وہاں پر، سبحان اللہ۔ مکہ آباد کرنے میں بھی حضرت ابراہیم کا بڑا کردار، حضرت اسماعیل کی بڑی قربانی، بی بی ہاجرہ کا بڑا جناب اس میں دخل ہے۔